السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ سورة العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الفاظ معنی: العصر جمع العصور زمانہ، والعصر واو کا استعمال قسم کے لیے ہوتا ہے، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، یقیناً، الانسان انسان آدمی، فی میں اندر، لفی لام تاکید کے لیے آتا ہے، خسر خسارہ نقصان گھاٹا، الا مگر سوائے، الذین جو لوگ، اس کا واحد الذی ہے، آمنو وہ سب لوگ ایمان لائے، بات مانی یقین کیا، و اور عملو ان سب لوگوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، الصالحہ جمع الصالحات اچھے کام نیک کام، تواصو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کی، الحق دین حق سچا دین سچی بات، بالحق با کے معنی ہوتے ہیں کی سے ذریعے سے، الصبر صبر برداشت کرنا، فرما برداری پر جمے رہنا اور نافرمانی سے رک جانا۔ سورة العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، حقیقت میں انسان بڑے خسارے میں ہے۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس موقع پر سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے خسارے کو بیان کرنے کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ انسان کے خسارے کو زمانے سے آخر کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی تمام حرکات و سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جن اعمال کا ذکر ہوا ہے وہ بھی اسی زمانے کے رات و دن میں ہونے والے ہیں۔ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے، دن اور رات، بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا و آخرت کے تمام فائدے حاصل کر سکتا ہے، اور عمر کے یہ اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے زمانے کی قسم کھائی گئی۔ ناظرین، زمانے کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ ایک حیثیت سے گواہ بن جاتی ہے، اور زمانہ ایک ایسی چیز ہے جس کے انسان اگر
اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و زوال کے بھلے برے واقعات پر غور کرے تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ اس صورت میں مذکور صرف یہی 4 کام ہیں جن میں انسان کے لیے دنیا و آخرت کی ابدی فلاح و کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جس نے بھی ان کو چھوڑا وہ دنیا اور آخرت کے ابدی خسارے اور گھاٹے میں پڑ گیا۔ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آگے ان 4 اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ترجمہ: انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تفسیر: اس آیت کریمہ میں ان 4 اعمال کا ذکر ہے جن میں انسان کے لیے دنیا و آخرت کی ابدی فلاح و کامیابی کا راز مضمر ہے۔ جس نے بھی ان کو نظر انداز کیا وہ دنیا اور آخرت کے ابدی خسارے اور گھاٹے میں پڑ گیا۔ ناظرین، پہلے ہم ان 4 اعمال کو نمبر وار آپ کے سامنے شمار کرتے ہیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 صالحات یعنی تمام نیک کام، نمبر 3 حق بات کی نصیحت، نمبر 4 اور صبر کی نصیحت۔ پہلی صفت ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب ہے سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایمان کا ذکر فرمایا، چنانچہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ترجمہ: ایمان لانے والے تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر شک میں نہ پڑیں۔ پھر سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد ہوا: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقت میں ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا یقین بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پالنہار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں فرمایا: والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرمایا: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلاف میں تم کو جج نہ بنائیں اور تمہارے فیصلے پر اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ پوری طرح اس کو تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ناظرین، رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد سب سے پہلے اللہ کو ماننا ہے، صرف اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت کرے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ بندے کو
اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی کام تو درکنار، وہ مقصد اور نیت بھی چھپائی نہیں جا سکتی جس نیت اور مقصد کے ساتھ انسان نے اس کام کو کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہادی اور صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے، اور اس تعلیم کو ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تیسری بات آخرت کو ماننا اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے ان کاموں کا جو اس نے دنیا کی اس زندگی میں کیے ہیں خدا کو حساب دینا ہے، اور اس حساب کتاب میں جو لوگ نیک ثابت ہوں انہیں جزا اور جو بد ثابت ہوں ان کو سزا ملنی۔ یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دیتا ہے جس پر ایک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، ورنہ جہاں سرے سے ہی یہ ایمان موجود نہ ہو وہاں انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اس کا حال ایک بغیر لنگر کے جہاز کا سا ہوتا ہے جو موجوں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتے۔ محترم ناظرین، ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ صالحات یعنی تمام نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ انسان کے نیک کام ایک بیج کی سی حیثیت رکھتے ہیں جس کی کاشت کر کے انسان بے شمار نفع و شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان لایا ہو، اسے ہم دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ہم ان کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ ناظرین، اوپر بیان کی گئی دو صفتیں تو وہ ہیں جو ایک ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس صورت میں دو مزید صفتیں بیان کی گئی ہیں، دو مزید کام ایسے جو خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانے اور نیک کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو فرد فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے ایک دوسرے سے مل کر ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ دوسرے اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے، اس لیے اس معاشرے کے ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں اور اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کی تلقین کریں۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور عام طور پر یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک عدل و انصاف کے مطابق صحیح اور سچی بات، چاہے وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے، دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر ضروری ہو، چاہے وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو یا خود اپنے نفس کا حق۔ بس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو
کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں یہ روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، اور اس سوسائٹی کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی و راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاق اور ہر قسم کے زوال و انحطاط سے بچانے کی ضامن ہے۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں باقی نہ رہے تو وہ گھاٹے اور خسارے سے نہیں بچ سکتا، اور اس خسارے میں وہ لوگ بھی آخرکار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں، مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہی بات سورہ مائدہ میں کہی گئی کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اسی طرح کی بات سورہ اعراف آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 166، سورہ انفال آیت نمبر 25، آل عمران آیت نمبر 110 میں بیان کی۔